السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سلمان ندوی ایک عالم دین تھا جو کہ کل پرسوں فوت ہو گئے۔ اس کا کچھ بیانات ایسے متنازع بیانات آئے تھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خصوصاً، اور یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ ان کے علمی شخصیت اور جو چیزیں ہے وہ اپنی جگہ پر وہ مسلم ہے، ماہر بندے تھے، قرآن و سنت کے بڑے ماہر بندے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے زبان کنٹرول کر کے استعمال کرنا یہ اصل چیز ہے۔ چاہے آپ کے پاس جتنا علم ہے، شیطان سے زیادہ علم ہو، شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات مسلم ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات کے عظیم الشان انسان ہے، عظیم المرتبت انسان ہے۔ ان کے خلاف اس بندے نے جو بکواس کی اور جو گندی زبان استعمال کی ہے، خدا کی قسم وہ کسی شیعہ نے بھی آج تک استعمال نہیں کی ہوگی۔ یہ زبان کسی مودودی نے بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کی ہوگی جو اس نے استعمال کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں وہ مقام رکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک چند حوالے بتا دیتا ہوں، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا تاریخ دمشق جلد نمبر 62 صفحہ 121، اس میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں حکومت کا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حقدار کسی کو نہیں دیکھا۔ اور السنۃ للخلال، اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے سخی اگر کسی کو دیکھا ہے تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ دوسری طرف تاریخ دمشق صفحہ جلد نمبر 69 اور صفحہ 161 میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حق کے مطابق فیصلہ کرنے والا اگر کسی کو دیکھا ہے تو اس گھر والے یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ مجمع الزوائد میں 590 نمبر حدیث وہ ہے صفحہ ہے، اور حدیث نمبر 15920 ہے۔ اس میں حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فتنے کے دور میں لوگوں کا جو معاملہ دیکھا اس میں ہمیشہ سے میری تمنا رہی کہ اللہ میری عمر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو لگائے۔ چنانچہ یہ کتاب الطبقات میں ہے۔ یہ جو واقعہ دوسرا میں نے حوالہ دیا، یہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی مشابہ اگر کسی کی نماز دیکھی ہے تو وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ چنانچہ جب اتنے بڑے سطح پر صحابی ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو اور اس کا مقام اور مرتبہ کم ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پچھلے دنوں جواد نقوی خبیث نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بکواس کی تھی، الحمدللہ ہم نے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لی ہے، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں۔ ہم نے ثابت کیا کہ اس طرح کی بات ہے جو صحابہ کے بارے میں کرتے وہ حرامی ہوتا ہے۔ چنانچہ جواد نقوی بھی حرامی ہے، جتنے شیعہ ہے سب حرام خور ہے۔ اسی طرح سے یہ جو سلمان ندوی ہے جتنا بھی قابل احترام تھا وہ تھا، لیکن جب سے صحابہ کے خلاف اس نے بکواس شروع کی ہے، چنانچہ یہ بات مسلم ہے کہ صحابہ کا مسئلہ آ جائے تو پھر کوئی اپنا نہیں ہوتا، بس وہ غیر ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے اپنا اصل وہی ہے جو صحابہ کا ہے، ہمارے لیے اصل وہی ہے جو امہات المومنین اور کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتا ہے، اہل بیت کے ساتھ تعلق اچھا رکھتا ہے۔ اسی طرح سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے صحابہ ہیں ان کے بارے میں زبان کنٹرول کر کے استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو صرف ایک دو حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں اس بنیاد پر کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کوئی کافر کہے تو اس سے بندہ کافر نہیں ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ صحابہ کو گالی دینے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا ہے، عمومی بات یہ کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کے بارے میں یہی مسئلہ ہے۔ چنانچہ سلمان ندوی کے مرنے پر اس کا دفاع کرنے والے اور عام طور پر شیعوں کی طرف سے اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک تو صحابہ کو گالی دینا یا بغض رکھنا کفر نہیں ہے، جو کچھ اہل سنت حضرات کو بھی یہ غلط فہمی ہے۔ اس پر وہ پھر یہ کہ چند فتوے بھی پیش کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے اس کی حقیقت واضح کی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو گالی دینا یا ان سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ اس کے لیے آپ حوالہ دیکھیں، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب افضلیت شیخین صفحہ 24 پر صحابہ سے بغض رکھنے والوں کے بارے میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ جو شخص ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کے حق میں دعائے خیر نہیں کرتا بلکہ ان کے ساتھ کینہ رکھتا ہے، وہ کافر اور مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے۔
فقہ حنفی کے ایک معتبر عالم ہے امام ابو بکر بن علی الزبیدی رحمۃ اللہ علیہ، جو قدوری کی شرح الجوہرۃ نیرہ صفحہ 606 میں لکھتے ہیں کہ من سب الشیخین او طعن فیہما یکفر ویجب قتلہ، کہ جو شخص ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دے یا پھر اعتراض کرے ان پر کہ وہ کافر ہے، اور تو وہ کیا ہے، وہ کافر ہے، اور قاضی پر واجب ہے کہ اس بندے کو قتل کرے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمہ اللہ، جو کہ مرقات کے شارح ہے، انہوں نے شرح مشکات جلد نمبر صفحہ 56 پہ یہ لکھا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ رافضی اکثر صحابہ کے کافر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، چہ جائے کہ اہل سنت کو، تو یہ اجتماعی طور پر کافر ہے بغیر کسی اختلاف کے۔ مشہور محدث مفسر مورخ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر القرآن میں سورہ فتح کی آخری آیت لیغیظ بہم الکفار، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے مطابق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ پر کفر کا حکم لگایا ہے، کیونکہ وہ شیعہ صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے کافر ہے۔ خیر اس طرح کے بہت سارے حوالے ہیں، تو وہی بات یہ ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ خصوصاً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے جو بکواس کی ہے، اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ بندہ میرے خیال سے تو ایمان سے فارغ ہو چکا ہے، اس لیے یہ بندہ جو ہے نا انشاءاللہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو سزا اس کو وہ ملے گی کہ جو دشمنان صحابہ کو خصوصاً شیعوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو ملتی ہے۔ آخری بات کر کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی بڑے علم والے ہو، محقق ہو، صحابہ سے بڑے آپ نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے حوالے سے اپنے زبان کو اس حد تک درجے تک کنٹرول کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مر گیا ہے، اس کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا بندہ تھا، دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اور بعض کمنٹ میں تو میں نے نعوذ باللہ یہاں تک پڑھا کہ لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اس نے معاویہ کو بڑا رگڑا دیا، استغفر اللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے عقائد سے محفوظ فرمائے۔ یہ اس خبیث کے اس گندی زبان کی وجہ سے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اب جو ہے نا کافر اس کو لے کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، شیعوں کو دے کے وہ اب اس کے بارے میں ماتم کر رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھا بندہ تھا اور غم ہو گیا، یہ ہو گیا۔ جس شیعہ جس پر ماتم کرے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کے عقائد پھر کیا ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر یہی عقیدے کے ساتھ وہ مرا ہے تو ان کا انجام بھی شیعوں کے ساتھ ہی ہوگا، اور جہنم کے آخری گھڑے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے آخری درجے میں وہاں پڑے ہوں گے، اور یہی اس کا انجام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور صحابہ کے بارے میں ہمارے دلوں کو صاف ستھرا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔